وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر کے باہر کھڑی وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ اپنے قدم موڑتی وہ واپس چل دی۔ چلتے چلتے گلی کے کونے پر بنی ہوئی وہ اس فلاور شاپ کے باہر جا رکی۔ اپنی حالت درست کرتی وہ اندر داخل ہوئی تو اپنے بالکل سامنے وہ اس ادھیڑ عمر خوبصورت سی خاتون کو اپنی شاپ کی صفائی کرتے دیکھ رہی تھی۔ مرحبا آنٹی۔ ارے مرحبا میری بچی، کیسی ہو تم؟ کتنے دنوں بعد آئی ہو؟ ایرگل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے آنے سے میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ عشا کے چہرے پر بھی ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ اور یہ کیا یہاں کوئی نئے مہمان آئے ہیں؟ وہ اپنے سامنے پڑے بہت سے نئے پھولوں کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ ہاں، آج کل نئے پھول آتے ہیں، بس انہیں سیٹ کرنے کے لیے جگہ صاف کر رہی تھی۔ میں مدد کرتی ہوں۔ تھوڑی جگہ صاف کرنے کے بعد وہ پھولوں سے بھرے گلدان کو ایک قطار میں سیٹ کرنے میں ایرگل کی مدد کرنے لگی۔ وہ بار بار عشا کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ لڑکی کافی چلبلی ہے اور باتیں کرنا اسے شاید بہت پسند ہے، مگر آج وہ اسے کچھ خاموش سی لگی۔ ایرگل اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی جن کا وہ بہت مختصر جواب دیتی۔ بظاہر تو وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی، لیکن جب انسان اندر سے اداس ہو تو اس کی آنکھیں اس کی اداسی کو بھرپور طریقے سے ظاہر کرتی ہیں۔ آنگن کی وہ چہکتی چڑیا جب خاموش رہتی ہے تو بہت کچھ کہتی ہے۔ آنٹی کے الفاظ پر اس نے اس کی طرف دیکھا جو بہت گہری نظروں سے عشا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ کیا بات ہے میری بچی؟ آج بہت خاموش ہو۔ بس یوں ہی خاموش رہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ گلدان میں مٹی بھرتی دھیرے سے بولی۔ میری بچی، کیا تم مجھ سے ذکر نہیں کرو گی؟ ایرگل نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ بس تھوڑا اداس ہوں۔ وہ بہت گہری نظروں سے عشا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت ہے اس سے کہ تم مجھ سے اس کی شکایت بھی نہیں لگانا چاہ رہی؟ اس نے حیرانگی سے ایرگل کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ایک بات تو تھی کہ وہ خاتون چہروں اور ان پر نمایاں ہوئے تاثرات کو پڑھنے میں ماہر تھی۔ عشا کی آنکھوں میں آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں جنہیں وہ کافی دیر سے روکے ہوئے تھی۔ اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں سے وہ درد کے وہ آنسو پھسل کر گالوں پہ بہہ نکلے۔ وہ ایک جھٹکے سے ایرگل کے سینے سے جا لگی۔ ہم کیوں کسی سے اتنی آس لگا لیتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں ہم اپنی سوچ کو اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم ایک موڑ پر خود کو اکیلا کھڑا پاتے ہیں؟ جہاں ہمیں جس کی ضرورت ہو وہ ہم سے دور ہوتا ہے۔ کیوں آنٹی؟ کیوں ہم اپنے من پسند انسان کا تھوڑا سا تلخ رویہ بھی برداشت نہیں کر پاتے؟ آہ میری بچی، میں جانتی ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اپنے مقابل کیے ہوئے تھی۔ کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے اجازت سونپ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تلخ رویہ اپنانے کی، ہمیں تکلیف دینے کی۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم ان سے اپنا یہ دل جوڑ بیٹھتے ہیں، اور جن سے دل جڑ جائیں انہیں اجازت ہم خود دیتے ہیں۔ اگر ہم خود انہیں اجازت دیتے ہیں
تو ان کے ایسے رویے پر ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ محبت میں ہمارا یہ دل بہت نازک اور بہت لاڈلا بن جاتا ہے. جب اسے تلخ رویہ برداشت کرنا پڑے تو تکلیف ہوتی ہے. مگر جانتی ہو اس کا حل کیا ہے؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا. اپنی اس محبت کو مضبوط بناؤ، اس قدر مضبوط کہ مقابل محبوب تمہارے اس دل کو تکلیف دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے. اپنی محبت کو اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ تمہیں کبھی بھی تکلیف نہ دے سکے. ارے محبت کرنے والوں کے جگرے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں. اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور جانو کیا یہ واقعی سے چاہتا ہے؟ اگر ہاں کا جواب ملے تو اپنا یہ خوبصورت سا دل بڑا کر لو اور اپنی اس محبت کو فولاد کی طرح مضبوط بناؤ. وہ عشا کی ناک پر انگلی سے چھوٹی سی ضرب لگاتی مسکرا دی. ارگل آنٹی کی باتیں تو اسے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی، مگر آج اسے واقعی سکون ملا تھا. ارگل کی باتوں نے اسے قدرے پرسکون کر دیا تھا. وہ عشا کے آنسو اپنے اسکارف سے صاف کرتی، پانی کا گلاس اس کی طرف کیے کھڑی تھی، جسے مسکراتے ہوئے اس نے تھام لیا تھا. کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتی ہوں؟ ارگل آنٹی کے گلدانوں میں مٹی بھرتے ہاتھ رکے تھے. اس نے عشا کی طرف مڑ کر دیکھا. مجھے بہت خوشی ہوگی. مسکراتے ہوئے کچھ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ چکی تھی. آپ بہت اچھی ہیں ماں. ارگل نے سب چیزیں ایک طرف رکھتے عشا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کا حجاب ایک سائڈ پر اتار کے ان کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانے لگی. آپ جانتی ہیں جب بھی اس شخص سے میرے دل کو تکلیف ملتی ہے، میں ارادہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اسے مخاطب نہیں ہوں گی، مگر اسے اپنے سامنے دیکھ کر، اس کی آواز سن کر یہ دل سب بھول جاتا ہے. ارگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی. تب تو وہ انسان بہت خوش نصیب ہے کہ اسے سچے دل سے چاہنے والی ملی ہے. میری بچی، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا. وہ اس کی گود میں سر رکھے آرام سے لیٹی تھی. میرا پاک رب اپنے چند خاص بندوں کو ہی سچی محبت سے نوازتا ہے. سچی محبت جانتی ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی. سچی محبت جس میں بے شمار آزمائشیں ہوں، جس میں تکلیف ہوں اور تکلیف کے باوجود بھی ہم اس شخص کو غلط نہ کہہ سکیں. جب ہم برداشت کرنا سیکھیں، سچی محبت میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینا پڑتا ہے. یہ محبت انسان کی روح مانگتی ہے، اور جو اپنی روح اس کے حوالے کر دے یہ اس کی ہو جاتی ہے. سچی محبت صبر، خلوص اور انتظار مانگتی ہے، اور میرا رب اس راستے پر چلنے والے اپنے چند خاص بندوں کو بہت آزماتا ہے. وہ آزمائشیں تلخ بھی ہو سکتی ہیں اور آسان بھی. کبھی وہ ہمیں ہمارا من پسند انسان حد سے زیادہ فراہم کرتا ہے، تو کبھی اس کے ایک دیدار کے لیے ہم بے انتہا تڑپتے ہیں. مگر ان سب میں ایک چیز جو انسان کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ ہے صبر. تم صبر کا دامن تھام کر رکھو. وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گی. عشا کی آنکھیں تر تھیں. وہ دل سے ان سب باتوں کو خود میں نقش کرتی جا رہی تھی. میں سمجھ رہی ہوں.
آپ کی ہر ایک بات۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عشا کا حجاب اس کے گلے میں تھا اور اس کے لمبے براؤن بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ تم سمجھدار ہو میری بچی، وہ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو سنوارتے ہوئے پیار سے بولی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ جس پر دونوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ ایک نہیں 1000 باتیں پوچھ سکتی ہیں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ فیملی میں کون کون ہے؟ جو بات کافی دنوں سے ارگل پوچھنا چاہ رہی تھی آخر پوچھ ہی گئی۔ میں یہیں پاس ہی میں رہتی ہوں، استقلال اسٹریٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر۔ اور گھر میں کون کون ہے؟ میرے گھر میں بس میں ہوں، وہ اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی بولی۔ میں سمجھی نہیں۔ ارگل اب تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں یتیم تھی مگر اب نہیں ہوں۔ ارگل کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات امنڈ آئی۔ اس نے بڑھ کر عشا کو زور سے گلے سے لگایا۔ آج کے بعد تم کبھی بھی خود کے لیے وہ لفظ استعمال مت کرنا۔ تم میری بیٹی ہو اب، سمجھ گئی نا؟ اسی لیے تو کہا نا اب نہیں ہوں۔ اب میری اتنی پیاری سی ماں جو ہے میرے ساتھ۔ وہ ارگل کی ٹھوڑی کو پیار سے دباتے ہوئے بولی۔ ارگل نے بڑھ کر محبت سے عشا کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میری پیاری بیٹی، جانتی ہو آج میں نے یخنی پلاؤ بنایا ہے۔ بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا تو آج بنا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا رب آج میری بیٹی کو میرے پاس بھیجنے والا ہے۔ یخنی پلاؤ کا نام سنتے ہی عشا کے پیٹ سے ایک زوردار آواز گونجی۔ اس نے ایک دم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دونوں بیک وقت ہنس دیں۔ وہ اس چھوٹی سی خوبصورت بالکونی میں پلیٹس اور گلاس سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنا حجاب اتار کر ایک سائڈ پر ہینگ کر چکی تھی۔ ارگل کچن میں کھڑی اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جو کہ پلیٹوں کو ترتیب سے رکھتی اپنے بالوں سے بنے جوڑے میں سے پھسل کر آگے آتی لٹوں کو پیچھے کرتی۔ اب اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو ارگل کو اندر تک پرسکون کر رہا تھا۔ کھانا کھاتے وقت عشا ہمیشہ کی طرح پھر سے نان سٹاپ بول رہی تھی۔ آپ کے ہاتھوں میں واقعی جادو ہے ماں۔ میں یہ کھانے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے یہاں آ سکتی ہوں۔ جس پر ارگل کا کہکا بلند ہوا۔ ہاں نا، یہ واقعی اتنا اچھا ہے۔ میری محنت وصول ہو گئی۔ جو میری بیٹی کو یہ اتنا پسند آیا۔ وہ دونوں میز کے گرد زمین پر رکھی چھوٹی چھوٹی گدیوں پر بیٹھی کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ ترکی میں یہ رواج اپنایا جاتا ہے کہ کھانے کے میز کے گرد کرسیوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی گدیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ زمین پر مل کر بیٹھ کر کھانا کھانے سے آپس میں پیار و محبت بڑھانے کی علامت مانا جاتا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر ارگل سے باتیں کرتی، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرواتی۔ گھر جانا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ بالکونی میں کھڑے جب اس نے باہر دیکھا تو شام ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ کافی وقت ہو گیا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ حجاب اوڑھتی ارگل کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اور اب آنے میں اتنی دیر مت لگانا، ٹھیک ہے؟ تمہاری ماں تمہارا ہمیشہ انتظار کرے گی۔ میں جلد ہی آؤں گی ماں۔
وہ ایرگل سے گلے ملتی اسے الوداع کہتی شاپ سے باہر نکلی، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اپنے اسکارف سے صاف کرتی، دل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی خالی اور تنہا زندگی میں اتنی رونق اور بہار آ جائے گی، ایرگل نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو تنہا رہنا سیکھ گئی تھی، زندگی کی مشکلات کو ہنس کر سہ دینے والی ایک مضبوط خاتون۔ اپنی زندگی میں اپنے ہی جیسی انسان پا کر بہت خوش تھی، بہت پرسکون۔ اتنی پیاری بچی، اسے چھوڑنے والے تو یقیناً بد نصیب ہوں گے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ وہ سڑک پر چلتی خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی ساری تکلیف اور ساری درد سکون میں بدل گیا تھا۔ آخر اب کوئی تو تھا جو اسے اپنا کہہ کر بلائے گا۔ بیٹی، یہ لفظ جتنا عام تھا عشا کے لیے اتنا ہی خاص تھا۔ اسے آج تک کبھی کسی نے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ شفا آنٹی بھی ہمیشہ اسے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ اپنے لیے یہ لفظ بہت محبت سے سن کر اسے بہت اچھا لگا تھا اور وہ خوش تھی۔